अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद खान उर्दू अदब से। हिंदी शब्द के उर्दू में अनुवाद, ये हमने कुछ ख़ास शब्दों को इकट्ठा किया है और ये उम्मीद है कि आपके इम्तहान में आ सकते हैं। आइए, बताने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई ताज़ा तरीन वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने हिंदी में लिखे हैं लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र यानी कि इसका उर्दू तर्जमा है जमहूरियत। ठीक है, और गणतंत्र भी जमहूरियत को कहते हैं, दोनों के मायने जो हैं जमहूरियत के हैं। महान क्रांतिकारी, इसकी उर्दू क्या होगी? इसका उर्दू तर्जमा है अजीम मुजाहिद आज़ादी। नियंत्रण, ठीक है, इसका है बंदोबस्त या काबू। कहते हैं ना कि नियंत्रण में कर लिया गया, यानी काबू में कर लिया गया। इस तरीके से ये अल्फाज आते हैं। व्यवस्था, इसका है इंतज़ाम। और संक्रमित, जो अक्सर आजकल चल रहा है कि कोरोना से संक्रमित हैं, तो यानी कि मुतासिर हैं, इसका यही मतलब होता है। आगे देखते हैं। देखिए, स्थाई यानी कि इसको कहते हैं मुस्तकिल कहते हैं। और शक्ति, शक्ति का उर्दू है ताकत। शासन, शासन का है हुकूमत, हुकूमत शासन। जैसे कि मुगलिया सल्तनत की हुकूमत, तो मुगलिया दौर का शासन, ये इसका उर्दू तर्जुमा है। और इसी तरह देखिए, और आगे हैं इंतज़ामिया, ये उर्दू है और इसका है प्रशासन। ठीक है, शासन हो गया हुकूमत और प्रशासन हो गया इंतज़ामिया। जैसे कि अपने शहरों में होता है प्रशासन, और ये प्रशासन में तमाम मजिस्ट्रेट वगैरह और डीएम वगैरह आते हैं, और जितने भी अधिकारी हैं सब इसी प्रशासन में आते हैं। सीमा, सीमा का उर्दू है सरहद, ये है सरहद है। ठीक है, सीमा पार यानी कि सरहद पार, ये इसकी उर्दू है सरहद पार। इसी तरह से है दोस्तों चेतावनी। चेतावनी का मतलब है, देखिए ये ज़रा सा उर्दू में गलत लिखा हुआ है। चेतावनी का है अंग्रेज़ी में नोटिस कहते हैं और उर्दू में इंतबाह। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, अलिफ नून ते। ठीक है, ये ते हो गया और ये बे और ये गोल है इंतबाह। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। इसकी आसान उर्दू है ख़बरदार होना या ख़बरदार करना या आगाही करना। इसके आसान उर्दू तर्जुमा ये है। प्रबंधन, ठीक है, नहीं, इंतज़ामात या इंतज़ामिया, ये दोनों मायने इसके आते हैं, इंतज़ामिया। अब है दोस्त, आगे देखिए, बाध्यता। ठीक है, बाध्यता का मतलब है रुकावट, यानी किसी चीज़ में बाध्यता आना यानी रुकावट आ जाना, ये इसका मतलब है। समस्याएं, समस्याएं का मतलब है मसाइल, और समस्या मसला। ठीक है, ये मसाइल, ये जमा हो गई मसाइल। और शंकाएं, इसका उर्दू में है फैकल्टी, ये हिंदी वर्ड है इसका। और विद्यार्थियों, विद्यार्थियों यानी कि तलबा। ठीक है, और या तालिबे इल्मों, ये दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, और विद्यार्थी हो गया एक, यानी कि तालिबे इल्म। ठीक है, एक हो गया। और अब है आगे दोस्तों, ये आप याद करते जाइएगा और अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा, और इंशाल्लाह इनमें से कोई भी वर्ड आ गया तो आप आसानी से इसका उर्दू तर्जुमा कर लेंगे। अपहरण, इसका उर्दू है अगवा। ठीक है, नहीं, अपहरण कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर वर्ड है। और निलंबित, ठीक है, निलंबित ये है, और इसका उर्दू है मुअत्तिल। मुअत्तिल कर दिया गया यानी मुअत्तिल करना। ठीक है, यानी कुछ अरसे के लिए काम से हटा देना। मुअत्तिल के ये मायने हैं, कुछ अरसे के लिए काम से हटा देना, किसी को भी, यानी सस्पेंड कर देना। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि अगर कोई काम में लापरवाही करी है तो उसको मुअत्तिल कर दिया गया है, कुछ अरसे के लिए काम से हटा दिया गया है, और उसके बाद उसकी बहाली भी हो जाती है। यह अगला है भूकंप। भूकंप का मतलब है उर्दू में ज़लज़ला, यानी कि इसका अनुवाद है ज़लज़ला। ठीक है, और जे पे भी ज़बर आएगा
لام پر بھی زبر ہے اور پھر زے پر اور لام پر بھی، اور یہ لٹکن والی ہے زلزلہ۔ زلزلے کی جمع ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، زلزلے کی ہے زلازل۔ دیکھیے اس طرح زلا، لام علی اللہ، زلا اور زل، پھر زے اور پھر لام، زلازل، ٹھیک ہے۔ زلازل یہ اس کی جمع ہے، اور زلزلہ جو ہے مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، اگر آ جائے کہ زلزلہ مؤنث ہے یا مذکر ہے تو آپ مذکر بتائیے گا، یعنی کہ تذکیر ہے۔ اب ہے وارتا۔ وارتا کا مطلب ہے بات چیت، ٹھیک ہے۔ وارتا کرنا، بات چیت کرنا یا گفتگو کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے مشکل الفاظ کے آپ کو اردو میں ترجمے بتائے جو ہندی میں مشکل الفاظ تھے، تو ان کو آپ یاد رکھیے گا۔ اب آگے ہے دوستو کہ اردو میں ترجمہ کیا ہے ہم نے، یہ دیکھیے بہت، یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت آسان زبان میں ترجمہ کیا ہے، آسان اور سلیس زبان ہم نے استعمال کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بھی اس زبان کو استعمال کرنا ہے، ہندی سے اردو میں انواد، یعنی ہندی سے اردو میں ترجمہ۔ تو دیکھیے ہندی کا ہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ اندرا گاندھی راشٹریہ مکت وشو ودیالیہ اگنو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پرشن ہے، پرتھم ورش کی پریکشائیں جون میں ہونی تھیں جو اب ہٹا دی گئی، اب کب ہوں گی؟ ٹھیک ہے، اس کا اتر ہے جون میں ہونے والی سبھی پریکشائیں اب دسمبر میں ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ دوسرا پرشن ہے، یعنی کہ سوال جس کو کہتے ہیں کہ بی ایڈ کرنا ہے، آپ درخواست کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کسی سے کہ بی ایڈ کرنا ہے، پٹنہ سینٹر سے فارم بھر سکتا ہوں؟ جواب، بی ایڈ کا فارم دلی سینٹر سے بھرا جائے گا، پریکشا چاہیں تو پٹنہ سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بادھتا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بادھتا نہیں ہے، یعنی رکاوٹ نہیں ہے۔ پرتھم و دوتیہ ورش کی پریکشائیں دسمبر میں ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ اب ہم اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں دوستو، آپ کو ہم بتاتے پھر جائیں گے ایک بار اردو ترجمہ، اور آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے ہم نے لکھا اردو ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو اندرا گاندھی راشٹریہ مکت وشو ودیالیہ اگنو، ٹھیک ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے اندرا گاندھی قومی فاصلاتی یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، فاصلاتی کہتے ہیں ڈسٹینس، یونیورسٹی ہوگی ڈسٹینس، کہتے ہیں نہیں کہ ڈسٹینس ایجوکیشن تو فاصلاتی تعلیم، ڈسٹینس ایجوکیشن فاصلاتی تعلیم، تو یہاں سے فاصلاتی تعلیم ہوتی ہے اندرا گاندھی قومی فاصلاتی یونیورسٹی، اس کا یہ ترجمہ ہو گیا۔ دوسرا ترجمہ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی، ٹھیک ہے، اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی۔ تو یہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا ترجمہ اندرا گاندھی راشٹریہ مکت وشو ودیالیہ کا کیا ہوگا، یہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب ہے سوال کہ جیسے کہ پرتھم ورش کی پریکشائیں جون میں ہونی تھیں جو اب ہٹا دی گئی ہیں، اب کب ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی سوال کا اردو ترجمہ ہے سال اول، پرتھم ورش کا اردو ہو گیا سال اول۔ سال اول کے امتحانات جون میں منعقد ہونے تھے جو اب ملتوی کر دیے گئے ہیں، ہٹا دیے گئے ہیں، ملتوی کر دیے گئے ہیں، اب کب منعقد ہوں گے، یعنی اب کب ہوں گے یہ امتحانات، یہ اس کی اردو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب دوستو اسی سوال کے جواب کا اردو ہے کہ جون میں منعقد ہونے والے تمام امتحانات، ٹھیک ہے نہیں، تمام امتحانات اب ماہ دسمبر میں منعقد ہوں گے۔ آپ ماہ لگا سکتے ہیں کیونکہ دسمبر میں کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ جون میں ہونے والی سبھی پریکشائیں تمام امتحانات، اس کی یہ اردو ہوگی سبھی تمام امتحانات، سبھی پریکشائیں اب دسمبر میں ہوں گی، تو اب دسمبر میں منعقد ہوں گے۔ دوسرا سوال آتا ہے کہ بی ایڈ کرنا ہے، پٹنہ سینٹر سے فارم بھر سکتا ہوں، یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو بی ایڈ کرنا ہے، پٹنہ مرکز
سے فارم پر کر سکتا ہوں، بھرنے کا ہے پر، ٹھیک ہے، اور سینٹر کا جو اردو ہوگی وہ مرکز ہوگی، بی ایڈ کرنا ہے پٹنہ مرکز سے فارم پر کر سکتا ہوں، یہ اس کی اردو ہو گئی۔ جواب ہے بی ایڈ کا داخلہ کا فارم دلی سینٹر یعنی مرکز سے ہی پر کیا جائے گا۔ آپ سینٹر بھی لکھ سکتے ہیں اور مرکز اس کی اردو ہے، مرکز لکھیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ آگے ہے امتحان میں آپ پٹنہ سے شرکت کر سکتے ہیں، یعنی آپ، اس کی ہندی تھی کہ چاہیں تو آپ پٹنہ سے امتحان دے سکتے ہیں، پریکشا دے سکتے ہیں، بادھتا نہیں، ٹھیک ہے نہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، یہ اس کی اردو ہو گئی، کوئی بادھتا نہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب آگے ہے پرتھم و دوتیہ ورش کی پریکشائیں دسمبر میں ہوں گی، سال اول اور سال دوم کے امتحانات دسمبر میں منعقد ہوں گے، یہ اس کی اردو ہو گئی، یعنی اس کا اردو انواد ہو گیا۔ یہ دوستو بڑی اہم آپ کے لیے ویڈیو ہے، امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے ہم نے ہندی سے اردو انواد کیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ آسان اور سلیس اردو زبان میں ترجمہ کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے نمبر پیپر میں اچھے آئیں گے۔ دوستو آج کا سبق آپ کو کیسا لگا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہو اردو انوادک سے متعلق ہمیں آپ بتائیے گا کمنٹ باکس میں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ضرور پوری کریں گے، اور ہم خود چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مشورے سے ہمیں فوراً کوئی بھی سوالات یاد آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔